अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अलीना की मेहदी और आज की हमारी को होस्ट हैं सैयदा ज़ैनब काज़मी। आप देख रहे हैं कायम टीवी रमज़ान ट्रांसमिशन। आज हमारे साथ मौजूद है शायर अहले-बैत, मज़हबी स्कॉलर, मीडिया एंकर पर्सन डॉक्टर सरवर अस्करी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज 23 रमज़ान है, आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम तीसरे इश्रे में दाखिल हो गए हैं और जब रमज़ान मुबारक की इब्तिदा हो रही थी तो किस कदर तैयारियां थी, किस कदर एहतमाम था, किस कदर इंतज़ार था कि कब माह रमज़ान मुबारक आएगा और कब हम माह रमज़ान के रोज़े रखेंगे। और देखते ही देखते इस कदर तेज़ी से माह रमज़ान की तारीख़ें गुजरी हैं कि अब हम तीसरे इश्रे रमज़ान मुबारक में दाखिल हो गए हैं और ये चंद दिन जो एक हफ़्ता और हमारे पास है ये भी बहुत तेज़ी से गुजर जाएगा और यहाँ तक कि हम और आप ईद उल फित्र की खुशियाँ मनाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि हमें बताएं दुआ मांगने का तरीका कैसा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम नक़ीस, अस्सलाम वालेकुम। और आपके ज़रिए से तमाम कायम टीवी की टीम मेंबरान को सलाम और कायम टीवी के ज़रिए तमाम नाज़रीन जहाँ जहाँ तक हमारी ये ट्रांसमिशन जारी है सबकी खिदमत में सलाम पेश करते हुए मैं आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। आपका सवाल बहुत खूबसूरत है कि आपने दुआ के हवाले से सवाल पूछा, यानी माह रमज़ान मुबारक की अफजल तरीन इबादत में से एक इबादत दुआ है। तो अब जब हम दुआ के लिए बात कर रहे हैं तो परवरदिगार आलम हमें हुक्म देता है कि दुआ मांगो। वो गो के आलिमुल गैब है, वो सब कुछ जानता है हमारे बारे में कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद वो हमें कहता है कि तुम मांगो, हुक्म देता है कि मांगो। अपने दस्ते सवाल को उठाओ, दस्ते दुआ को तलब करो, दस्ते दुआ को फैलाओ, दस्ते दुआ को मांगो। और इसलिए मांगो कि ताकि मांगना बंदगी है। इसीलिए अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ के उठ जाता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहकर उठ जाता है लेकिन वो दुआ नहीं मांगता तो परवरदिगार आलम फरिश्तों को हुक्म देता है कि उसकी नमाज को उसके मुंह पर मार दो, इसलिए कि उसने मुझे माबूद हकीकी जाना, तभी उसने मुझे सजदा किया, लेकिन उसने मुझे मालिक हकीकी ना जाना, इसीलिए उसने मेरे सामने दस्ते सवाल दराज नहीं किया। जी डॉक्टर साहिबा, आपने बिल्कुल ठीक इरशाद फरमाया, लेकिन जो दुआ कबूल नहीं होती तो उनका क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहुत खूबसूरत बात आपकी है कि जो दुआ कबूल नहीं होती। हमारे यहाँ कितने सालों से बरस से लोग दुआएं मांगते हैं। कोई औलाद की दुआ मांग रहा है कि परवरदिगार आलम एक औलाद दे दे, कोई पैसों के लिए दुआ मांग रहा है रब्बुल आलमीन मुफ्लिसी ख़त्म हो जाए, कोई रोज़गार के लिए दुआएं मांग रहा है कि परवरदिगार आलम बेहतरीन मुझे रोज़गार मिल जाए, लेकिन इसके बावजूद दुआ कबूल नहीं होती। तो अब लोग यहाँ पर एतराज़ करते हैं कि आखिर दुआ हमारी क्यों नहीं कबूल होती, हम भी तो तहे दिल से मांग रहे हैं, रब्बुल आलमीन से मांग रहे हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो ये होती है कि मसलहत परवरदिगार आलम, हमें नहीं मालूम कि रब्बुल आलमीन की मसलहत क्या है। क्या पता कि जो आदमी दुआ औलाद के लिए दुआ मांग रहा है उसका औलाद ना मिलना ही उसके हक़ में बेहतर हो। आज अगर उसको परवरदिगार आलम औलाद दे दे, वो औलाद बड़ी होकर कोई कातिल बन जाए, कोई डाकू बन जाए, कोई चोर औलाद ना देना बेहतर है। तो अब सबसे पहली बात तो ये कि मसलहत परवरदिगार आलम रब्बुल आलमीन जानता है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसको किस चीज़ की नहीं ज़रूरत है। और दूसरी बात यह कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुआ बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि उसका अज्र आखिरत में मिलता है और इतना ज़्यादा अज्र मिलता है कि इंसान दुआ ये जब आखिरत में उस अज्र और सवाब को देखता है तो कहते हैं काश मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती। यानी हम यहाँ पर दुआएं मांगते रहते हैं और अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत भी करते रहते हैं, परवरदिगार आलम हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो अब दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही ये एक अलहदा मसला है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि हो सकता है परवरदिगार आलम ने उसका अज्र आखिरत के वास्ते रख दिया हो। तो अब अगर आज आखिरत में उसका अज्र और सवाब मिलेगा तो वो बहुत बेहतरीन अज्र और सवाब मिलेगा। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम को हुक्म दिया करते थे कि तुम दुआएं मांगो। अच्छा, अब दुआ मांगना किस कदर ज़रूरी हुआ करता है। हम कभी तहे दिल से दुआ नहीं मांगते, हम लापरवाह दिल से दुआ मांगते हैं। किसी ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया कि आखिर हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती कि तुम जिससे मांगते हो तुम उसको पहचानते नहीं हो।
اچھا بھئی اب ہم بے شک ہم سب کو معرفت پروردگار عالم نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ تو رب العالمین کی معرفت کو پہچاننا ہے، معرفت کو سمجھنا ہے۔ اچھا اب معرفت پروردگار اگر نہیں بھی ہے تو یہاں پر ایک اور کسی اور امام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، تو امام نے ارشاد فرمایا، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ تم بے پرواہ دل سے دعا مانگتے ہو، لاپرواہ دل سے دعا مانگتے ہو، تمہیں اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ دعا قبول ہو یا نہ قبول ہو۔ اچھا ایک بات اور ہے کہ جیسی انسان کی جیسی ضرورت ہوا کرتی ہے وہ ویسے ہی دل سے دعائیں مانگا کرتا ہے۔ ایک انسان بہت زیادہ امیر اور کبیر ہو تو وہ دولت دنیا کی اتنی زیادہ تہ دل سے دعا نہیں مانگے گا، لیکن ایک انسان جو کہ صاحب اولاد نہ ہو وہ رو رو کر گڑ گڑا کر پروردگار عالم سے دعا مانگے گا، پروردگار عالم مجھے اولاد عطا فرما دے۔ تو جیسی جس کو ضرورت بھی ہوا کرتی ہے ویسی وہ دعائیں مانگا کرتا ہے، لیکن ہم کو اللہ رب العزت کے اوپر یہ گمان رکھنا چاہیے کہ پاک پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے۔ وہ رب العالمین جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے، وہ دعاؤں کو منظور بھی فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ اللہ کے پیارے بندوں کا واسطہ اور وسیلہ دیجئے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیجئے، سرکار دو عالم کے پیارے نواسوں کا واسطہ دیجئے، شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دیجئے، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام میں کسی کا واسطہ دیجئے، تو کیسے کہ ممکن ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ کچھ مقامات بھی ایسے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے بہت زیادہ قبولیت دعا کا مقام قرار دیا، مثلا مسجد الحرام، یعنی جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے وہاں پر بیٹھ کر آپ کوئی بھی دعا مانگے تو وہ دعاؤں کی قبولیت کے افضل ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے مسجد نبوی یعنی مدینہ منورہ، وہاں پر آپ بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں تو وہ دعائیں آپ کی قبول بارکہ ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے کربلا، کاظمین، خراسان، سامرہ، نجف میں آپ جب دعائیں مانگتے ہیں تو وہ دعائیں اللہ کے محبوب بندوں کے ذریعے سے جب رب العالمین تک پہنچتی ہیں تو وہ دعائیں مقبول بارکہ ہوتی ہیں۔ بالکل ویسے ہی بارش کے ہوتے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے، تو بہت سارے ایسے اوقات ہوتے ہیں، وضو کے وقت، نماز کے وقت جو آپ دعا مانگتے ہیں وہ پروردگار عالم ان دعاؤں کو قبول مقبول فرماتا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا دعا مومن کا ہتھیار ہے؟ بے شک الدعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ حدیث میں سے ایک بڑی مختصر، بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری یہ حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا نیزے کی انی سے زیادہ تیز رفتار ہے، یعنی جس طریقے سے نیزے کی انی فوراً اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ جاتی ہے، اپنے ہدف پر پہنچ جاتی ہے، بالکل ویسے ہی دعا بھی جیسے ہی مظلوم بارگاہ الہی میں اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو وہ دعا سیدھی عرش الہی پر پہنچتی ہے، اور عرش الہی میں پہنچ کر بارگاہ ازدی میں پہنچتی ہے، بارگاہ ازدی میں پہنچ کر تقرب الہی میں پہنچتی ہے، اور تقرب الہی میں پہنچ کر قبولیت کے درجے پر پہنچتی ہے۔ اسی لیے کہا یہ جاتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بھی ڈرنا چاہیے، مظلوم کی آہ سے بھی ڈرنا چاہیے، اور مظلوم کی دعا فوراً قبولیت کے درجے پر پہنچتی ہے۔ تو ہمارے ہاں دعاؤں کی قبولیت کے بہت سارے آثار ہوا کرتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی بہت ساری منزلت ہوا کرتی ہے، لیکن جیسا کہ آپ کا سوال تھا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، تو یقیناً اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعاؤں کے ذریعے طریقے بتائے مقرب پروردگار عالم بننے کے، تقرب ازدی کو حاصل کرنے کے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک دعا کا جملہ جو دعائے عرفہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایک جملہ میرے بچوں میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پایا
اس نے کیا کھویا؟ ذرا سوچیے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح کہ یہ کس قدر عجیب ندرت خیال ہے، یہ کیسا انداز بیان ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے دعاؤں کے خزانے ہم تک پہنچا دیے۔ صحیفہ سجادیہ جسے ہم زبور آل محمد کہتے ہیں، جو کہ معرفت کا، ولایت کا، امامت کا ایک خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، دعاؤں کا خزانہ موجود ہے۔ ایسے ہی مناجات شعبانیہ، یقیناً آپ نے شعبان کے مہینے میں پڑھا ہوگا، پڑھا نہیں ہوگا تو یقیناً سنی ضرور ہوگی مناجات شعبانیہ۔ بالکل ویسے ہی ماہ رمضان المبارک میں جس کے رات و دن ہمارے پاس برکتوں، رحمتوں کا خزینہ بن کر آئے، اس وقت میں جو بھی دعا مانگی جائے۔ لیکن میرے پیارے بچوں، آپ لوگ تو طویل دعائیں نہیں مانگ سکتے، طویل دعائیں آپ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ اپنی معصوم زبان سے جو کچھ بھی آپ کے دل میں تمنا ہے آپ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے، اور رب العالمین یقیناً آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور ضرور قبول فرمائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگو قبول ہوتی ہے؟ نہیں، مجھے دولت دنیا مل جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دولت دنیا مل جائے گی تو مجھ سے منہ پھیر لے گا، اسلام سے منہ پھیر لے گا۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے واسطے آپ دعا کر دیجئے تاکہ میں دولت مند ہو جاؤں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی۔ اب اس زمانے کے ایسٹس، اثاثجات کیا ہوا کرتے تھے آپ سب کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ مویشی ہوا کرتے تھے، اس زمانے کا محبوب مشغلہ لوگوں کا غلہ بانی ہوا کرتا تھا، بھیڑ بکریاں چرانا ہوا کرتا تھا۔ اب اس کے جانوروں میں خدا نے ترقی عطا فرمائی، اس کی بھیڑ بکریاں بڑھتے گئے، اتنے بڑھتے گئے کہ اسے مدینہ چھوڑ کر مدینے سے باہر منتقل ہونا پڑا۔ اب جب وہ مدینے سے باہر منتقل ہوا تو پہلے نماز باجماعت چھوٹی اس کے بعد وہ جمعے کی نماز سے بھی گیا، اور یہاں تک کہ وہ اتنا خودسر اور اتنا سرکش ہو گیا کہ اس نے زکوٰۃ دینے تک سے انکار کر دیا۔ اب جب اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے میں اس کو بتا رہا تھا کہ یہ جو دولت دنیا زیادہ ہے یہ تم کو اسلام سے اور مجھ سے دور کر دے گی۔ تو اب یہاں پر رب العالمین جانتا ہے، وہ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، بلکہ 700 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ وہ پروردگار عالم جانتا ہے کہ کیا دینا چاہیے، کیا نہیں دینا چاہیے، کیسے دینا چاہیے، کیسے نہیں دینا چاہیے۔ تو اسی بنا پر وہ پروردگار عالم جو کہ دیتا ہے، بے تحاشا دیتا ہے، لیکن وہ دیتا ہے جو اس کے بندوں کے حق میں بہترین ہو۔ جی بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمارے ناظرین کو کچھ اپنے اشعار سنا دیجیے۔ یہ ایک مختصر سی نظم ہے جو کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے حوالے سے۔ دیکھیں، گھر میری اور آپ کے لیے بڑی عظمتوں کا، رحمتوں کا خزینہ ہوا کرتا ہے، لیکن ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس گھر پر جو کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے، کہ ایک بیٹی نبی کو خدا نے یوں دی، ایک بیٹی نبی کو خدا نے یوں دی، جس نے سیرت کی تعلیم امت کو دی، جو تھی فاطمہ سیدہ طاہرہ، راضیہ مرضیہ جگ کی حاجت روا، تھیں وہ آقائے کونین کی لاڈلی، بضعت و منی کہتے تھے جن کو نبی، وہ جو حضرت خدیجہ کی دختر ہوئیں، جس نے ماں سے محبت کی تعلیم لی، جن کی فطرت میں ایثار و قربانی تھی، مذہب حق کی خاطر فداکاری تھی، جن کے شوہر کو حق نے ولی کہہ دیا اور رسول خدا نے علی کہہ دیا، مرضی رب اور نفس نبی کہہ دیا، دونوں عالم میں اپنا وسیع کہہ دیا، جن کے بچے جوانوں کے سردار تھے، جن کے بچے جوانوں کے سردار تھے، کل کے حاجت روا اور مختار تھے، دین اسلام کے وہ فداکار تھے، عزم و ہمت کے دونوں علمدار تھے، سیرت طیبہ سے معطر وہ گھر، جس کے ذکر خدا سے سجے بام و در،
اور تھے جس کے پاکیزہ شام و سحر، یعنی بنت پیمبر کا اونچا وہ گھر، دونوں عالم میں کیسا ہوا معتبر۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمارے سوالوں کے بھی بہت اچھا جواب دیا اور آپ نے شعر بھی بہت اچھا پیش کیا ہے۔ جی ناظرین، اب وقت ہو چکا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن۔ خدا حافظ۔ رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان